ایک جوان لڑکا اچانک ان کو داغے مار کر لے گیا. میں جناب غیاث خان صاحب کے غم میں برابر کا شریک ہوں اور کسی جوان بیٹے کی میت باپ کی نگاہوں میں سامنے ہو تو خدا کی قسم ہم اس تکلیف کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہیں جو اس باپ کے دل و دماغ پر گزر رہا ہے. بے شک. مگر یہ نصیحت عزیزی ہے. اللہ کی مرضی کے آگے نہ ہماری چل سکے گی نہ آپ کی چل سکے گی. تو ہمارے لیے سوائے صبر اور استقلال کے کچھ نہیں. اور یہی سبق امام حسین بھی دے رہے ہیں. اگر آپ دیکھو تو صحیح دل دیکھو کلیجہ دیکھو. ہمارے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے, گاؤں میں میت ہوئی, گاؤں کے سارے لوگ موجود ہیں, کوئی دلاسا دے رہا ہے, کوئی غم بانٹ رہا ہے, دوستوں کی جھرمٹ میں ہیں, اپنے وطن میں ہیں. دلاسا دینے والوں کی کمی نہیں ہے, سمجھانے والوں کی کمی نہیں ہے, مگر ماں ہے کہ پچھاڑے کھا رہی ہے, آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے. ایک میت پورے رشتے دار, قرابت دار, سارے ملنے والے, غم بانٹنے والے تسلی پہ تسلی دے رہے ہیں, مگر صبر نہیں مل رہا ہے, قرار نہیں مل رہا ہے. اس میدان کو سوچو کہ جہاں اپنا گھر نہیں تھا, چٹیل میدان تھا, جہاں دوستوں کا جھرمٹ نہیں, دشمنوں کا نلگا تھا, جہاں ایک کلاس نہیں تھی. امام حسین کے سامنے تو قسم خدا کی قدم قدم پر قیامت کھڑی تھی. سب کی لاش پر ہچکی پر میدان پہنچتے اور لاش کندھے پر لاتے اور پھر خیمے میں رکھتے اور پھر یزید پھر دوسرا جاگتا نکلتا اور لڑتے لڑتے جامِ شہادت نوش کرتا تو آواز آتی, یا حسینہ خبر دیجیے. امام حسین جاتے لاش کو اٹھاتے خیمے میں لا کے ڈال دیتے. ایک لاش نہیں ہے, جہاں نثاروں کی لائن لگی ہے, قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہے, مگر واہ ہے صبر و استقلال. امام حسین کے پاؤں میں, ان کے موقف میں کوئی لرزش نہیں. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب غیاث خان صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حضرت امام حسین کے بچے میں صبر اور استقلال عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. برادران اسلام, ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ. حافظ صاحب, میں آپ سے سوال کروں کہ آج سے 20 سال پہلے آپ کے گاؤں میں کوئی فقیر آیا تھا مانگتا ہوا, اور سخت ٹھنڈک پڑ رہی تھی, نہ اوڑھنے کا نہ بچھانے کا تھا. اچانک سمجھ لیجیے کہ اس کی موت ہو گئی. گاؤں والے جمع ہوئے, چندہ کیا, کفن لایا, کفن کا انتظام کیا, کچھ پیسے بچ گئے, قرآن خانے کر دی گئے. اب 20 سال کے بعد میں پوچھوں کہ اس فقیر کی وفات کی تاریخ کیا تھی, کون سا دن تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ بیچارہ وہ غریب مسافر میرے گاؤں میں کب آ کر کے مر گیا تھا. نہ دن معلوم ہے, نہ تاریخ معلوم ہے, نہ مہینہ معلوم ہے. اگر وہ تو وہ فقیر تو دور کی بات ہے. ہمارے گاؤں میں اگر کسی کی میت ہو جاتی ہے تو 10 سال 20 سال کے بعد لوگ بھلا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کون تھا, کہاں سے آیا تھا, تاریخ کون تھی. اور اگر ایک بادشاہ کی موت ہو جائے, ایک سربراہ کی موت ہو جائے, ایک نیتا کی موت ہو جائے, ایک پارلیمنٹ کے ممبر کی موت ہو جائے, مکھ منتری کی موت ہو جائے, راجپال کی موت ہو جائے, تو عالم یہ ہوتا ہے کہ راجپال کا انتقال ہوا ہے, پورا بہار بند ہے,
पूरा भारत बंद है, प्राइम मिनिस्टर का इंतकाल हुआ है, तमाम इदारे बंद हैं, तमाम संस्थाएं में छुट्टी कर दी गई है। क्यों? आज प्रधानमंत्री का इंतकाल हुआ है। और जब जब वो तारीख आएगी, स्कूल बंद रहेंगे, संस्थाएं बंद रहेंगी, इदारे बंद रहेंगे, कार्यालय बंद रहेंगे, ये एहतमाम होता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर गरीब मर जाए तो उसकी तारीख मौत को भी कोई याद रखने वाला नहीं, और हुकूमत का सरबराह मर जाए तो उसकी तारीख को सब लोग याद रखें। तो लोगों बताओ, जब इमाम हुसैन करबला में गए थे, 10 मुहर्रम हराम को करबला का ये वाक़या हुआ, और मुहर्रम की 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये जो सरआज़मन माहौल गुजरा, तो बगाही अगर देखो तो इमाम हुसैन की बेबसी का यह आलम था कि खुद ही लाश उठाते थे, खुद ही कंधे से लाते थे, खुद ही खेमे में रखते थे, कोई तसल्ली देने वाला नहीं, कोई कब्र खोदने वाला नहीं, कोई कफन पहनाने वाला नहीं। तो इमाम हुसैन की शहादत बगाही इतनी बेबसी की हुई, तो होना तो ये चाहिए कि आपकी तारीख शहादत को सब लोग भुला देते। और जब यजीद मरा था तो एक बादशाह होकर मरा था। यजीद मरा था तो सल्तनत का गरबा था उसके पास, फौज की ताकत थी उसके पास, तो एक बादशाह आकर यजीद मरा। मगर कोई मुसलमान बता दो तो उनकी यजीद की मौत की तारीख आपको याद है? नहीं। और इमाम हुसैन बज़ाहिर बेकसी के आलम में शहीद हुए। इमाम हुसैन किस तारीख को शहीद हुए बताओ तो? 10 मुहर्रम हराम। 10 मुहर्रम हराम को, ये करबला के वाक़या को जिंदा रखने के लिए और इमाम हुसैन की जिंदगी को बाकी रखने के लिए, सबूत देने के लिए, ये सबसे बड़ा सबूत। आज भी इमाम हुसैन के रोज़े का मीनारा आसमान से बातें कर रहा है, और यजीद की खुदा की कसम उसके कब्र की मिट्टी तक का पता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं थोड़ा उधर से पलट करके इधर आता हूँ। एक बात बताओ, हम लोग माशाअल्लाह मुसलमान हैं या नहीं? माशाअल्लाह मुसलमान हैं या नहीं? तो हमारा किरदार ये होना चाहिए कि जिस चीज के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है, हम उसकी आबरू पर कोई आंच नहीं आने दें। आज खासकर हमारे इलाके में जिस अंदाज में मुहर्रम मनाया जाता है, इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है, ये ढोल बज रहा है, ये ताशे बज रहे हैं, ये पैकर दौड़ रहे हैं, ये अलम लेके जा रहे हैं, इस पे खोप लगा हुआ है। अरे ये तो तैमूर रंग जो शिया था, उसने तमाम बातिल रसूमात को धीरे धीरे मुसलमानों के अंदर डाल दिया। ये ताशा बजता है, किलमिल ऐसा लगता है ये ताशे का आवाज है, जहन्नम कर जहन्नम कर जहन्नम कर जहन्नम कर जहन्नम कर। वो ढोल बजाता थम थम, वो कहता कौन जाएगा कौन जाएगा। तो उधर से शिया लोग मातम करते हुए आते हैं, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तो उनका काम क्यों करते? और अगर मुहर्रम मना भी रहे हो तो सादगी के साथ, ये बाजा, ये डीजे, ये फिल्मी गाने और ये बच्चों का नाचना, हो सकता है यहाँ नहीं हो, मेरे गांव में तो माशाअल्लाह वो लाठी छोड़ ही दिया। माशाअल्लाह पैगाम करने जा रहे हैं और बच्चे नाच रहे हैं, बड़े नाच रहे हैं, औरतें देख रही हैं,
اور امام حسین اور ان کے جتنے رفقائے کار شہید ہوئے تھے وہ سب پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں، لعنت۔ امام حسین کی قربانی کا یہ مقصد نہیں تھا، ہم نے مقصد کو بلا دیا، ہم نے فراموش کر دیا۔ ٹھیک ہے، لاٹھی کھیل لو، بھالا کھیل لو، ہرزہ کھیل لو، اپنے ہنر اور کرتب کا اظہار کرو، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ان کے کردار پر عمل کریں گے۔ اور جذبہ میرا یہ ہونا چاہیے، خدا کی قسم ایک کربلا سے اگر اسلام زندہ ہوا ہے اور آج کربلا کی ضرورت پڑ جائے تو ہم غریب صحیح، سیاہدار صحیح، گنہگار صحیح، مگر ہمارے دل میں نبی کی محبت کا جو جذبہ ہے ہم ہزاروں کربلے کو پیدا کر دیں گے، لیکن دین پر آنکھ نہیں ہونے دیں گے، نبی کی شان میں گستاخی کرے کو وہ برداشت نہیں کرنے دیں گے، اور دین کو پامال نہیں کرنے دیں گے۔ یہ سبق کربلا کی دھرتی میں ملتی ہے۔ کبھی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اہل بیتی کی سفینۃ نوح من رکب علیہا فنجا ومن تخلف عنہا فہلک۔ یہ میرے اہل بیت جو ہیں ان کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی، من تخلف عنہا، اور جو اس کی مخالفت میں رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ طوفان نوح آیا تھا، جو اس پہ سوار ہو گئے سب کو نجات مل گئی۔ تو میرے دوستو، اہل بیت کی محبت جزو ایمان، مگر جہاں میرے آقا نے یہ فرمایا تو شیعہ لوگ تو محبت کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، محبت میں غلو کر دیتے ہیں، مگر ان کا ایک بھیانک پہلو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ان کو بغض ہے، صحابہ کرام سے ان کو عداوت ہے۔ اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا، الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے یہ صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ ایک مسلمان اگر کشتی سمندر میں بھری ہوئی جہازوں میں ہو تو لاکھ کشتی پر ہم سوار ہو جائیں، نجات نہیں ملے گی جب تک کہ ہم اتر پچھم دکھن کا ہم کو علم نہیں ہو جائے، اور جب تک ستارے کو نہیں دیکھ لیں گے ہمیں کنارے کا پتہ نہیں چلے۔ اس لیے ہم سنی مسلمان اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، امام حسین کے شہداء سے بھی محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علامہ حسن فرماتے ہیں، حسن سنی ہے بھی افراد و تفریق، اس میں کیوں کر ہو ادب کے ساتھ رہتی ہے ابھی ارباب سنت کی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ